أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم الأعلين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کریم اللہ محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، شہیدان کربلا کا واسطہ، حسینان کوفہ و شام کا واسطہ، سورہ فاتحہ کا ثواب محمد مغفور ناصر حسین صاحب اور جتنے بھی اس سوسائٹی کے مومنین و مومنات اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں اور جمیع مومنین و مومنات کائنات میں اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، تمام کی ارواح کو اس سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچائے. تمام مرحومین و مرحومات کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. جوار معصومین میں جزائے فرمائے. محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. عالم برزخ کی سختیوں سے بچا. لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. ان مجالس اعزاء کا ثواب ان کی ارواح پہنچا. سید مشرف شاہ صاحب، محمد قاسم شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی منتظمین ہیں اس امام بارگاہ کے مسجد کے جمال مصطفیٰ کے، تمام کی توفیقات پیدا ہو. رزق کثیر و وسیع و حلال عطا فرمائے. جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اس پرآشوب دور میں ہماری خواتین کے پردوں کو محفوظ فرمائے. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو مقروض ہے ان کے قرض کو خزانہ غیب سے عطا فرمائے. امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت و عصمت و طہارت و صداقت و امامت و ولایت کا واسطہ تمام مومنین کی حاجات کو قبول فرمائے. بیمار کو شفا عطا فرمائے. حاضرین مجلس کی توفیقات میں ضرور فرمائے. رزق کے معرفت نصیب فرمائے. آخری امام سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آخری امام کے جانثار کو شفا فرمائے. سوائے غم مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام دنیا کا کوئی غم نہ دکھا. مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے
عزیزان گرامی معزز سامعین اہل حضرات، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین، اور وہ ایمان والے تمہارے ولی ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ولایت کے موضوع پر آج آپ احباب کی سماعتوں کی نظر دوسری مجلس اعزاء کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، قدر مجلس اعزاء کا پہلا جملہ ولایت ہے کیا؟ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، توجہ فرمائیں، میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ولایت ہے۔ مسلمانوں کے درمیان جو نقطہ اتحاد ہو سکتا ہے، جو مرکز اتحاد جسے قرار دیا جا سکتا ہے، وہ ولایت ہے۔ اور آپ یقیناً توجہ فرما رہے ہیں، دیکھیے مسلمانوں کے درمیان مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایمان ہونے کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے رسول اللہ کے خلیفہ بلا فضل ہونے کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مولا کے ولی ہونے کے سلسلے میں کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات پر قرآن کی آیت دلیل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ پروردگار فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین، پھر آگے الذین آ رہا ہے، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قدر میں شان نزول آیت کا بیان کرتا چلوں۔ عبید اللہ امرتسری اہل سنت کا بہت بڑا مولوی ہے، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ارجح المطالب۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ ارجح المطالب۔ اس میں عبید اللہ امرتسری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہم مدینے کے باہر کچھ دوستوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کر ہمارے قریب آ کر رکا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس نے نقاب سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس نے نقاب سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ ہمارے قریب آ کر رکا اور رکنے کے بعد، پوری توجہ، رکنے کے بعد اس نے ہمارے سامنے امیر المومنین علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔
پوری توجہ، لکھ کون رہا ہے؟ شیعہ نہیں، اہل سنت کا عالم، اب المطالب میں وہ کہتا ہے وہ آ کر رکا اور رکنے کے بعد اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ رکنے کے بعد علی مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ فضائل بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں تھے، میں اور علی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک سائل مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہو کر اس نے کہا کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کرے۔ میں شان نزول بیان کر رہا ہوں آیت ولایت کا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ شخص جو گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا اس نے کہا کہ میں اور علی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سائل مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ ہے کوئی تم میں سے جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے، مجھے کچھ عطا کرے۔ وہ کہتا ہے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ گھوڑے سوار کہتا ہے کہ جب دوسری مرتبہ کسی نے جواب نہیں دیا تو وہ اب اللہ سے شکوہ کر کے جانے لگا کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ پوری توجہ سے بولو، میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس وقت علی نے حالت رکوع میں اپنے ہاتھ کو اس کی طرف بڑھایا، اس نے علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اتار کر چلا گیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد رسول اللہ مسجد میں آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ نے پوچھا کہ آج تم میں سے وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج حالت رکوع میں زکات دی ہے۔ تو نبی نے مسکرا کر کہا یا علی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری مدح میں یہ آیت نازل کی ہے۔ اے علی آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی شان میں یہ آیت ولایت نازل کی ہے۔ عزیزان کرام یہ قدر معارف کے سلسلے میں انشاءاللہ اس اشرے میں کچھ جملے عرض کروں گا معارف کے معرفت کے سلسلے میں۔ دیکھیے سائل، پوری توجہ، سائل مسجد میں کسی انسان سے مانگنے نہیں آیا تھا، وہ کسی کے گھر میں نہیں آیا تھا، وہ اللہ کے گھر میں مانگنے آیا تھا اور جا رہا تھا اللہ سے شکوہ کر کے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ سے شکوہ کر کے جا رہا تھا۔ بھائی آج بھی دنیا کا رواج ہے کہ اگر کوئی فقیر آپ کے دروازے پہ آ کے مانگے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی فقیر آپ کے دروازے پہ آ کے مانگے تو آپ گھر سے نکل کے اسے عطا کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمسائے کے دروازے پہ مانگے تو آپ نکل کے کچھ نہیں دیتے۔ سائل اللہ کے گھر میں اللہ سے شکوہ کر کے جا رہا تھا۔ جتنے غیر اللہ تھے وہ مصروف نماز رہے، جو ید اللہ تھا اس نے عطا کر دیا۔ جتنے غیر اللہ تھے وہ مصروف عبادت رہے، جو ید اللہ تھا اس نے عطا کر دیا۔ عزیزان کرام یہ قدر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس گھوڑے سوار نے یہ واقعہ بیان کیا تو ہم نے، اب جملہ آرام سے سنیے گا، ہم نے اس گھوڑے سوار سے کہا اے گھوڑے سوار تمہیں اسی علی کا واسطہ۔ یہ پچھلے محلے والے بھی تھوڑا تھوڑا ہوا کرے، مجھے پتہ چلے کیا ہوا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑے سوار سے کہا ہے گھوڑے سوار تمہیں اسی علی کا واسطہ جس کے تم فضائل بیان کر رہے ہو، ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ۔ اور میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ اے گھوڑے سوار تمہیں اسی علی کا واسطہ۔ ارجع المطالب میں عبید اللہ امرتسری لکھ رہا ہے یہ سنیوں نے لکھا ہے، علی کے فضائل سنی بیان کر رہے ہیں۔ اب سنو کہ جب کوئی شیعہ بیان کرے گا تو وہ فضائل کہاں پر جائیں گے؟ لوگوں کو
ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس گھوڑے سوار سے کہا تمہیں اسی علی کا واسطہ جس کے فضائل بیان کر رہے ہو، ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی تو وہ کوئی اور نہیں تھا، ابو ذر غفاری تھا۔ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابو ذر غفاری تھا۔ اب جملہ لیجیے تو میں دوں آپ کی جھولیوں میں ڈالوں، وہ کوئی اور نہیں تھا، ابو ذر غفاری تھا۔ اور ابو ذر غفاری کا نام لینا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اسی ابو ذر کے لیے رسول نے کہا ہے کہ ابو ذر وہ ہے کہ جس سے سچا نہ آسمان والوں میں ہے نہ زمین والوں میں ہے۔ اب سوچئے جب شیعہ لکھیں گے تو وہ کیا لکھیں گے؟ تو جب ہمارے تو پھر فضائل کی معراج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ شان نزول ہے آیت ولایت کا۔ ابن حجر مکی اہل سنت کا بہت بڑا عالم مفسر قرآن، وہ سوائے کے محرقہ میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب نے لکھا کہ یہ آیت مولا کے فضائل لکھتے ابن حجر مکی لکھتا ہے کہ سب نے لکھا کہ یہ آیت ولایت جو ہے مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ آخر میں لکھتا ہے توجہ، کہتا ہے چونکہ حسن بصری کا اجماع، حسن بصری نے اس سے انکار کیا ہے، لہذا اجماع مفسرین ثابت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تقریباً سب نے لکھا کہ یہ آیت ولایت امیر المومنین کے شان میں نازل ہوئی، لیکن حسن بصری نے انکار کیا ہے، لہذا ایک حسن بصری کے انکار کرنے سے اجماع مفسرین ثابت نہیں ہوتا۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ تعارف میں حسن بصری کو کروا دیں۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے حقیقت یہ ہے، میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ اگر آپ اشہد ان علی ولی اللہ عادتاً پڑھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اگر اشہد ان علی ولی اللہ عادتاً پڑھتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر عقیدتاً پڑھتے ہیں تو پھر اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر علی کو ہی ولی مانیے، غیرے کو ولی نہ مانیے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، پھر علی کے در پہ سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ علی کے در پر ہی سر کو جھکایا جائے۔ توجہ فرمائیے، یہ حسن بصری کون ہے؟ دیکھیے صوفیت میں اور شیعت میں ایک تعلق ہے، توجہ ہوگا، صوفیت اور ہے شیعت اور ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ صوفیت یعنی صوفی وہ بھی در اہل بیت پہ آتی ہے، اور شیعہ وہ بھی در اہل بیت پہ آتے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ وہ در اہل بیت پہ آ کر پھر کہیں اور بھی جاتے ہیں، ہم یہاں آ کر یہاں ہی رہتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا آج موضوع جو ہے وہ مشکل رہے گا، لیکن میں کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ صوفیت اور شیعت میں فرق ہے، لیکن یہ بھی اہل بیت کے در پہ آتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کے در پہ آتے ہیں۔ ہمارا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ بھی جاتے ہیں، توجہ فرمائیں، ایک ڈاکٹر کے پاس آپ بھی جاتے ہیں، آپ ہمیں بھی جانتے ہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے، لیکن ڈاکٹر کے پاس آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں۔ وہاں پہ ہمارا آپس میں انٹروڈکشن ہو گیا، وہاں پہ ہمارا تعارف ہو گیا۔ تو جو ہمارے یہ ہے صوفیت اور شیعت، وہ در اہل بیت میں بھی وہ بھی آتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں، لیکن وہ آنے کے بعد کہیں اور بھی جاتے ہیں، ہم یہاں ہی آتے ہیں۔ اب کیا فرق ہے صوفیت اور شیعت میں؟ حسن بصری یہ صوفیوں کا سب سے بڑا بزرگ ہے،
ابتدا اس سے ہوئی. توجہ فرما رہے ہیں. یہ حسن بصری ان کا جو طریقت ہے، سلسلہ طریقت ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ. پوری توجہ. رسول اللہ کے بعد علی مولا، علی مولا کے بعد حسن بصری. توجہ فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ. رسول اللہ کے بعد مولا علی، مولا علی کے بعد حسن بصری. ہم رسول اللہ کے بعد مولا علی اور مولا علی کے بعد حسن بصری کو نہیں مانتے، حسن مجتبی کو مانتے ہیں. ہمارا سلسلہ ولایت امیر المومنین رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے، علی تک آتا ہے، علی سے حسن کی طرف آتا ہے، حسن سے حسین کی طرف آتا ہے، حسین سے زین العابدین کی طرف جاتا ہے، زین العابدین سے محمد باقر کی طرف جاتا ہے، محمد باقر سے جعفر صادق کی طرف جاتا ہے، جعفر صادق سے موسیٰ کاظم کی طرف جاتا ہے، موسیٰ کاظم سے علی رضا کی طرف جاتا ہے، علی رضا سے محمد تقی کی طرف جاتا ہے، محمد تقی سے علی نقی کی طرف جاتا ہے، علی نقی کی طرف سے حسن عسکری تک منتقل ہوتا ہے، اور عسکری سے حجت دورہ کی طرف جاتا ہے. یعنی رسول سے لے کر آخری تک ہمارا سلسلہ ولایت کی کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. ولایت کا سلسلہ رسول اللہ سے شروع. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، آزا موجود ہے. والذی نہیں کہا، الذی نہیں کہا. الذی ایک کے لیے ہوتا ہے. الذین جمع کثیر، جمع کی ضمیر ہے، جمع کثیر ہے، یعنی ان لوگوں کا. وہ لوگ ولی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ظاہراً علی نے زکات دی تھی، اور ولایت کی آیت ظاہراً علی پر نازل ہوئی، علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن وہ صرف علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی، اس ولایت میں اللہ نے 11 اور کو بھی شامل کیا. ماشاءاللہ. تو یہ حسن بصری الاحتجاج کا برسی ہمارے مذہب کی بہت بڑی، بہت ہی معتبر کتاب. اس میں 2 واقعات حسن بصری کے لیے، ان میں سے آپ نے سنا حسن بصری. جنگ جمل کے بعد یہ حسن بصری کو، جنگ جمل کے بعد جب جنگ جمل فتح ہو گئی، امیر المومنین نے پلانوں کا منبر بنوایا، پلانوں کا منبر بنوایا، اور اس منبر پر جا کر تشریف لے جا کر مولا نے خطبہ دیا، اور مولا نے کہا اے چوپائے کی آواز پر گھروں سے باہر نکل آنے والوں، گھبرا کے سن رہے ہیں. میں نے آپ ولایت، موضوع ولایت رکھا ہے، یہ ابھی تمہید گزر رہی ہے. انشاءاللہ جو ولایت میں یہاں پڑھ کے جاؤں گا وہ کہیں سے نہیں سنی ہوگی. اور پڑھنے کا اور آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ادھر ادھر سے ولایت نہ پڑھو، جو علی کی ولایت ہے وہ پڑھو. لیکن اس کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں. توجہ فرما رہی ہے؟ درود پڑھ لیجیے محمد. پلانوں کا منبر بنوایا، مولا نے اس پہ خطبہ دیا. لوگوں نے آ کر کہا کہ یا علی، یہ آپ نے پلانوں کا منبر کیوں بنوایا؟ مولا نے فرمایا تاکہ لوگوں کو غدیر یاد آ جائے، تاکہ لوگوں کو غدیر یاد آ جائے. مولا خطبہ دے رہے ہیں، یہ حسن بصری موجود ہے. یہ کہتا ہے یا علی، جن سے آپ نے جنگ کی، ایک ایک لفظ پہ توجہ، کیا وہ لشکر مخالف وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول
مولا نے فرمایا بالکل تھے. تو کہا پھر آپ نے ان سے جنگ کیوں کی؟ پوری توجہ. مولا نے آگے سے جواب دیا. مولا نے فرمایا اگر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے تو تم نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میں کیا سناؤں آپ؟ تم نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا یا علی آپ نے بجا فرمایا. جب آپ ان سے جنگ لڑ رہے تھے میں گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلا کہ میں آج جا کر رسول کے حرم کی طرف سے آپ کے ساتھ جنگ کروں گا, آپ کے مقابلے میں آؤں گا. احتجاج طبرسی حوالہ دے چکا ہوں. آپ کے ساتھ آپ کی مخالفت میں یعنی آپ کے مقابلے میں لڑوں گا. میں نے غسل کیا, میں نے کفن پہنا, میں نے حنوط کیا. یہ سب کر کے میں گھر سے باہر نکلا. جیسے ہی گھر سے باہر نکلا مجھے ایک غیبی آواز آئی, کہاں جاتے ہو؟ اس لشکر کا قاتل بھی جہنم میں جائے گا, مقتول بھی جہنم میں جائے گا. خدا کے لیے توجہ کیجیے, میں خون جگر دے رہا ہوں دوسری مجلس میں. کدھر جا رہے ہو؟ اس لشکر کا قاتل بھی جہنم میں جائے گا, مقتول بھی جہنم میں جائے گا. یہاں بھی میں پریشان ہو گیا, واپس آ گیا. دوسرے دن پھر ارادہ کیا, پھر غسل کیا, کفن پہنا, حنوط کیا, پھر باہر نکلا. چند قدم چلا کہ میں اس لشکر میں جا کر اس کی طرف سے آپ سے جنگ کروں گا. پھر آواز آئی, کہاں جاتے ہو؟ اس لشکر کا قاتل بھی جہنمی ہے, مقتول بھی جہنمی ہے. پھر واپس آ گیا. تیسرے دن پھر یہی ہوا, پھر یہی آواز آئی, اس لشکر کا قاتل بھی جہنمی, مقتول بھی جہنمی. علی فرماتے ہیں وہ آواز ٹھیک تھی لیکن تمہیں پتا ہے کہ وہ آواز کس کی تھی؟ اس نے کہا مولا کس کی؟ مولا نے فرمایا وہ آواز ابلیس کی تھی. وہ آواز اب جملہ ظاہر کیا, مجھے دکھ ہوگا, پوری توجہ. وہ آواز شیطان کی تھی اور وہ شیطان ٹھیک کہہ رہا تھا کہ جس لشکر میں تم جا رہے تھے اس کا قاتل بھی جہنم میں جائے گا, مقتول بھی جہنم میں جائے گا. اس لشکر کا آپ سلام علیکم, اس لشکر کا قاتل بھی جہنم میں جائے گا. تھوڑا سا سوچئے, اس کا مقتول بھی جہنم میں جائے گا. یعنی جو اس میں شامل ہو کر ہمارے کسی آدمی کو مارے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا, جسے ہم ماریں گے وہ بھی جہنم میں جائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کربلا میں یزیدی فوج کا بھی خون گرا ہے, حسین کے ساتھیوں کا خون بھی گرا ہے. یہ ساری خاک کھا کے شفا کیسے؟ یہ ساری خاک کھا کے شفا کیسے؟ بھائی میں ان کو جواب دوں کہ جو حسین سے مل گیا اس کا خون زمین میں گرنے کے بعد خاک شفا بن گیا, اور جو یزید کی طرف سے فاصلے جہنم ہوا اس کا خون زمین پر گر کر اس کے لیے عذاب کا باعث بن گیا. تو یہ حسن بصری مولا امیر المومنین. تو ابن حجر کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ آیت جلایت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی. اب میں بہت وزنی جملہ اور دلیل دینے جا رہا ہوں, لیکن ایک حسن بصری کا چونکہ اس سے اختلاف ہے لہذا یہ آیت علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی.
इजमाए मुफस्सिरीन साबित नहीं होता। एक एक आदमी की तवज्जो चाहकर जुमला बड़े आराम से कहने जा रहा हूँ, दोबारा दोहराता हूँ। फखर इसने इब्न हजर मक्की ने क्या लिखा कि सब ने लिखा कि ये आयत अली की शान में नाजिल हुई, लेकिन इसने हसन बसरी ने इनकार किया। इसका इनकार करने की वजह से इजमाए मुफस्सिरीन साबित नहीं होता। पूरी तवज्जो, इसके इनकार करने की वजह से, इस एक हसन बसरी के इनकार करने की वजह से इजमाए मुफस्सिरीन साबित नहीं होता। अगर एक हसन बसरी के इनकार की वजह से इजमाए मुफस्सिरीन साबित नहीं होता, तो जिसके लिए नबी की बेटी इनकार कर दे, जिसकी खिलाफत से नबी की बेटी इनकार कर दे, वहां इजमाए मुफस्सिरीन कैसे साबित हो सकता? आयत विलायत अली की शान में, और अमीरुल मोमिनीन, इस आयत का ताज अमीरुल मोमिनीन के सर मुबारक पर। गिरामी कद्र, मैं आपकी खिदमत आलिया में जुमला अर्ज करूं, गली गली में मैंने अर्ज किया कि वली नजर आते। ये रोड के दरमियान में एक कब्र नमूदार होगी, पूछा ये कौन है? ये जी वलीउल्लाह है। 3 साल से नहाए नहीं, यदि वलीउल्लाह है। तो जो फरमाइएगा सर, 2 साल से दाढ़ी नहीं बनवाई, ये वलीउल्लाह है। अब अगर आमादा है तो जुमला कहूं, एक अल्लाह के वली को ना मानने की सजा ये मिली, हर पागल को वली मानना पड़ा। एक हकीकी खुदा के वली को ना मानने की सजा ये मिली कि आप दूसरे पागल को वली मानना पड़ा। और याद रखो, अहले सुन्नत का अकीदा बयान कर रहा हूं, वो कहते हैं कितना बड़ा वली हो, अगर उसका सिलसिला विलायत अली तक नहीं पहुंचता तो वो वली नहीं, शैतान है। जितना भी चाहे कोई विलायत का दावा करे, वली होने का दावा करे, उससे पूछो तुम्हारी विलायत का सिलसिला कहां से जाके मिलता है। अगर तो